العالمين شفيع المذنبين القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. خلاق کائنات پروردگار متعال اس آیہ مبارکہ میں ایک زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اگر تمہارے درمیان میں سے کوئی مرد یا کوئی خاتون عمل صالح بجا لائے اور نیک کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک حیات طیبہ عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل اس نے انجام دیا ہے اور جو کام اس نے کیا ہے، ہم اس سے بہتر اسے جزا عطا کریں گے. خداوند متعال قرآن کریم میں ایک حیات طیبہ کا کانسیپٹ پیش کر رہا ہے اور انسانوں کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے اس دنیا میں عام زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأ یعلم من این وفی این و الی این. خداوند متعال اپنی رحمت نازل کرے اس انسان کے اوپر کہ جسے 3 سوالوں کا جواب پتہ ہو. یعنی اگر انسان اپنی زندگی کے سب سے اہم سوالوں کا جواب دینا چاہے
تو مولائے کائنات اس کی زندگی کے یہ 3 سوالوں کو سب سے اہم سوال بیان فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال رحمت کرے اس انسان کے اوپر کہ جسے ان 3 سوالوں کا جواب پتہ ہو۔ پہلا سوال من این، اسے پتہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ دوسرا سوال الی این، اسے پتہ ہو کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اور تیسرا سوال فی این، اسے پتہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ جب تک انسان کو اپنی زندگی کے ان 3 اہم سوالوں کا جواب ہی پتہ نہ ہو، وہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ اسے کس طرح سے جینا ہے، کیسے زندگی بسر کرنا ہے، کسے خوش کرنا ہے اور کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ تو عزیزوں، پروردگار کسی مقصد سے انسان کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اور اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد صرف زندگی کرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ غور فرمائیں تو زندگی تو کائنات میں جتنی چیزیں خلق کی گئی ہیں سب کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ پروردگار نے جو بھی خلق کیا وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے، اب چاہے وہ جانور ہوں، چاہے دوسری چیزیں ہوں، چاہے انسان ہوں، کیونکہ نہ اس دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں ہے اور نہ اس دنیا سے جانا ہمارے اختیار میں ہے۔ انسان جو کبھی کبھی اتنا زیادہ تکبر کرنے لگتا ہے، اگر کوئی اس سے آ کے پوچھے کہ انسان یہ بتا کیا تیری ایک سانس بھی تیرے اختیار میں ہے؟ انسان کی ایک سانس بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو نہ اس دنیا میں آنا اس کے اختیار میں رکھا گیا ہے، نہ اس دنیا سے جانا اس کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ تو زندگی کرنا تو اسے ہر حال میں ہے ہی، لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح کی زندگی کرنا ہے۔ ایسی زندگی کرنا ہے کہ جس کے بارے میں اسے خود پتہ نہ ہو، یا اس طرح سے زندگی کرنا ہے جس طرح سے پروردگار چاہتا ہے۔ اب انسان اگر اپنی زندگی کو اس طرح سے مرتب کر لیتا ہے کہ جس طرح پروردگار چاہتا ہے، تو ایسی زندگی کو قرآن حیات طیبہ کہتا ہے۔ ایسی زندگی کو قرآن کے زبان میں کہتے ہیں حیات طیبہ، اور پروردگار اس حیات طیبہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم حیات طیبہ گزارنا چاہتے ہو تو 2 شرطیں ہیں، اگر یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو تمہاری زندگی، حیات کا مطلب ہے زندگی، تو تمہاری زندگی ایک پاک زندگی ہو جائے گی۔ اور جس انسان کی زندگی پاک زندگی ہوتی ہے اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی ایک کامیاب آخرت ہوتی ہے۔ تو انسان آئے قرآن کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پروردگار نے انسان کو اختیار دے کے خلق کیا۔ کیا انسان تجھے اختیار ہے؟ اور ہم اپنے اختیار سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، جہاں دل نہیں چاہتا ہے نہیں جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اٹھتے ہیں، جب چاہتے ہیں سو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں۔ کہا دیکھو، حیات طیبہ کو بسر کرنے کے لیے ہم 2 شرطیں لگا رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو چاہے بہتر سے بہتر زندگی بسر کرے
اس کی حیات طیبہ نہیں ہو سکتی، اس کی حیات طیبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پروردگار ہر عمل کو قبول نہیں کرتا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ امام کو آ کے بتایا جاتا ہے کہ مولا، ایک شخص ہے جو بہت لوگوں کی مدد کرتا ہے اور بہت ہی نیک شخص ہے، بہت ہی اچھا شخص ہے، اور بڑی اس کی مولا کے سامنے تعریف کی جاتی ہے۔ تو امام ارادہ کرتے ہیں کہ اس سے ملاقات کریں اور دیکھیں کہ بھائی جو اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ایسا ہے بھی یا نہیں۔ تو یہیں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود بھی آگے جا کے دیکھنا چاہیے کہ جو کہا جا رہا ہے ویسا ہی ہے یا نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کتنا ایسا ہوتا ہے، کہا کچھ جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قبلہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ تو اب امام خود ارادہ کرتے ہیں کہ جائیں اس شخص سے ملیں اور دیکھیں۔ تو امام نکلتے ہیں عام لباس میں اور اس شخص کو تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ شخص کی دکان پر روٹی خرید رہا تھا، تو امام بھی وہاں جا کے جاتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ شخص روٹی کی دکان پہ سے 2 روٹیاں اٹھاتا ہے اور اپنے لباس میں، اپنے کپڑوں میں اس کو چھپا لیتا ہے اور روٹی کی دکان سے باہر آ جاتا ہے۔ اور جو روٹی بیچ رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا، نہیں سمجھ پاتا۔ اب آپ یہیں پہ غور کریں، اگر عام انسان ہوتے تو کیا کرتے؟ اسے دکان سے باہر بھی نہ جانے دیتے کہ بھائی روٹی چرا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن امام نے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ شاید ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہوں، دیکھو کبھی بھی جلد بازی میں فیصلہ نہ لیا کرو۔ خیر وہ شخص نکلا دکان سے، امام بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک پھل کی دکان پہ پہنچا، وہاں کھڑا رہا، اور جیسے ہی جو پھل بیچ رہا تھا اس سے آنکھ بچی، اس نے 2 سیب اٹھائے اور اپنے کپڑوں میں رکھ لیے اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پھر بھی امام نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جو پھل بیچ رہا تھا اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے پھل چرائے ہیں۔ خیر پھر وہ آگے گیا، ایک کھنڈر تھا، ایک ٹوٹا ہوا مکان تھا، وہاں 2 نابینا لوگ موجود تھے۔ وہ وہاں پہنچا، اس نے روٹی نکالی، پھل نکالے، اور نکالنے کے بعد پھلوں کو کاٹا اور نوالا بنا کے ان لوگوں کو کھلایا۔ اور کھلانے کے بعد جب یہ پورا ماجرا ہو چکا، اب وہ وہاں سے باہر نکلا۔ اب جب وہ باہر نکلا تو امام اس کے سامنے آئے، کہا اے شخص، میں کافی دیر سے تجھے دیکھ رہا ہوں، تو نے پہلے روٹی کی دکان پر یہ کام کیا، پھل کی دکان کے اوپر یہ کام کیا، اور جو تو نے چرایا تھا اسے خود بھی استعمال نہیں کیا، اور لے جا کے تو نے ایک ضرورت مند کی مدد کر دی۔ جیسے ہی امام نے اس سے یہ سوال کیا، اس نے پلٹ کے پوچھا کہ آپ کہیں جعفر صادق تو نہیں ہیں؟ یعنی سوال کے انداز سے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عام انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر عام انسان ہوتا تو پھر روٹی چرانے کے بعد پھل چرانے کی باری نہ آنے دیتا۔ امام نے پورے صبر کے ساتھ اس کی پوری زندگی کو دیکھا اور اس کے بعد پہلے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ ماجرا ہے کیا۔ اب اس نے آ کے اپنی بات کی وضاحت کی، کہنے لگا میں تو آپ کو
کافی عالم سمجھتا تھا، لیکن آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ شاید آپ نے قرآن کی آیات کو صحیح سے نہیں پڑھا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو خود قرآن ناطق ہے۔ تو امام نے کہا نہیں، بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو، وضاحت کرو۔ کہا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو ہم اسے ہر نیکی کا 10 گنا دیں گے۔ تو آپ یہ بتائیے میں نے کئے نیکیاں کی؟ میں نے کم سے کم 4 نیکیاں کی، 2 پھل اور 2 روٹیاں ایک ضرورت مند تک میں نے پہنچائیں۔ تو 4 میں نے نیکیاں کی ہیں، تو پروردگار مجھے اس کے کم سے کم 40 ثواب تو دے گا ہی۔ اور یہ بتائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اسے ایک ہی جزا دیتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے غلطی کی ہے، یہ 4 میں نے چرائے ہیں، تو اس کے بدلے میں 4 ہی نقصان ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا میتھ اور گڑت آتا ہو تو آپ خود ہی حساب کتاب لگا لیجئے، پھر بھی میں نے 36 ثواب کیے ہیں۔ تب اس عام انسان کا یہ حساب اور کتاب ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ امام نے کہا ہاں یہ دونوں آیتیں تو تجھے ٹھیک سے پتہ ہیں، لیکن تجھے پورے قرآن کا علم نہیں ہے۔ تجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن آواز دے رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار ہر عمل کا 10 گنا ثواب نہیں دیتا ہے، اس عمل کا 10 گنا ثواب دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ جو تو نے چوری کر کے خدا کی راہ میں پیسہ دیا ہے، پروردگار نہ اس کا کوئی ثواب دے گا، گناہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گا۔ قرآنی حوالے سے صرف تو نے 4 گناہ انجام دیے ہیں اور کوئی ثواب انجام نہیں دیا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن اسی کانسیپٹ کو پیش کر رہا ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس انسان کو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اگر انسان صاحب ایمان نہیں ہے تو پروردگار اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب چاہے کتنا کام کر لے، مثال کے طور پر کوئی انسان آپ سے کہے کہ بھائی ہم اس شرط پہ آپ سے فلاں چیز خریدیں گے، اور آپ اس کی شرط کو پورا نہ کیجیے اور باقی سارا کام کر دیجیے، تو کہے گا باقی آپ کا سارا کام میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، میں نے جو شرط لگائی تھی پہلے اسے پورا کیجیے۔ تو عزیزوں، حیات طیبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کے اوپر آ کے غور کرے اور ایمان کے سائے میں آ کے کام کو انجام دے۔ یعنی کام اپنی خوشنودی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پروردگار اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اچھے انسان بہت پیچھے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہوائے نفس کے اعتبار سے کام کرنا اور ہے، اطاعت پروردگار میں کام کرنا اور ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثلا فرض کریے 11 بجے کا ٹائم، تقریباً سبھی جاگ رہے ہوتے ہیں، کم ہی کوئی ہوں گے جو 11 بجے بھی کیا ہو، سو رہا ہو۔ اب پروردگار اس وقت انسان سے کہے 11 بجے نہیں، پروردگار نہیں، خود انسان آ کے فیصلہ کرے کہ بھائی میں اس وقت 20 رکعت نماز پڑھوں گا۔ کیا رکعت؟ 11 بجے وہ آ کے 20 رکعت نماز پڑھے، پروردگار قبول کرے گا؟ پروردگار کہے گا مجھے 20 رکعت نہیں چاہیے، مجھے 2 رکعت چاہیے، لیکن 2 رکعت اس وقت چاہیے جس وقت میں مانگ رہا ہوں۔ کہا مجھے 20 رکعت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تمہاری 2 رکعت کی بھی ضرورت نہیں ہے،
میں نے اگر نماز واجب کی ہے تو تمہاری بہتری کے لیے کامل کی ہے. میں تو بے نیاز ہوں, میں تو کائنات کا خلق کرنے والا ہوں. جس وقت میں مانگ رہا ہوں اس وقت 2 رکعت بھی تمہیں معراج پر پہنچا دے گی, لیکن اگر اپنے حساب سے تم 2000 رکعت بھی پڑھو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے. میں تاریخ کی ایک مثال دوں آپ کے سامنے. دیکھیے, ہماری زندگی میں ایک کام ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ اس کی بہت اہمیت ہے, اور وہ ہے بستر پہ جا کے سو جانا. سونے کی کوئی اہمیت ہے؟ مثلا جب کوئی سو رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت بیکاری کا کام کر رہا ہے نا. انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے کچھ کر ور نہیں رہا ہے, جبکہ اگر وہ سوئے گا نہیں تو کام کیسے کرے گا. یہ سونا بھی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے, لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا سوئے کہ تھک کے دوبارہ سو جائے. کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی سکون سے سوتے ہیں. تو سونا جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. لیکن اگر اہل بیت کی آپ زندگی دیکھیں تو اہل بیت اسی عمل کو جو انسانوں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے اتنا با اہمیت بنا دیتے ہیں کہ مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں. کہ آؤ شب ہجرت علی کے عمل کو دیکھو, علی نے سو کر سونے کو بھی سونا بنا دیا ہے, مرضی پروردگار کو خرید کے بتا دیا ہے کہ جو سو کے مرضی پروردگار کو خرید سکتا ہے وہ جا کے پوری کائنات کا سودا کر سکتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. لیکن بس عزیزو شرط یہ ہے کہ وہ عمل مرضی پروردگار اور مرضی اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی انسان اپنی زندگی میں یہ آ کے کوشش کرے, وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے, وہ کرے جو خدا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں حیات طیبہ. دیکھو حیات طیبہ وہ نہیں ہے کہ جو تم اپنے اعتبار سے بسر کرو, حیات طیبہ وہ ہے جو تم پروردگار کے اعتبار سے بسر کرو. اور جب انسان آ کے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو مرضی پروردگار کے مطابق آگے بڑھائے تو پھر اسے اپنی بہت سی عادتوں کو چینج کرنا پڑتا ہے. پھر جب چاہے نہیں کھا سکتا, جو چاہے نہیں کھا سکتا, جب چاہے نہیں سو سکتا, جیسے چاہے نہیں سو سکتا, جو چاہے نہیں بول سکتا, جس سے چاہے نہیں بول سکتا, جو چاہے نہیں دیکھ سکتا. اب پروردگار, اب انسان کی زندگی پر پروردگار آ کے اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں حیات طیبہ بسر کرنا ہے تو تمہارا دیکھنا تمہارے اعتبار سے نہیں ہمارے اعتبار سے ہونا چاہیے, تمہارا بولنا تمہارے اعتبار سے نہیں ہمارے اعتبار سے ہونا چاہیے, تمہارا کھانا تمہاری خواہشات کے اعتبار سے نہیں اب ہمارے اعتبار سے ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے تم اپنی زندگی کو ہماری مرضی کے مطابق ڈھالتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے ہم تمہیں کمال عطا کرتے چلے جائیں گے. تمہیں یہ لگے گا کہ تمہاری زندگی محدود ہوتی جا رہی ہے, تمہیں یہ لگے گا کہ تمہاری زندگی باندھی جا رہی ہے, لیکن یاد رکھو یہ زندگی کو باکمال بنانا ہے, کیونکہ زندگی کو آزاد کر دینا کمال نہیں ہے, زندگی کو مرضی پروردگار پر ڈھال دینا کمال ہے. آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو. بہرحال آج تھوڑا دیر بھی ہو گئی اور مجھے کیونکہ دوسری مجلس بھی پڑھنا ہے, لہٰذا بس چند منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. اہل بیت کی زندگی کو آپ دیکھیں. سورہ مبارکہ فجر کی جو آخری آیت جو منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے, آپ اس میں غور فرمائیں.
خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، راضیۃً مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو پروردگار راضی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی کیا ہے وہ مرضی پروردگار کے مطابق کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کے خاندان نے اپنی زندگی کا ہر عمل مرضی پروردگار کے مطابق کر دیا۔ پروردگار نے اس کا نتیجہ کیا دیا؟ کہا انسانوں، حسین نے اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی زندگی حسین کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ اب حسین کی خوشنودی میری خوشنودگی ہوگی، اب حسین کا غضب میرا غضب ہوگا۔ انسان اتنے کمال کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کا ارادہ پروردگار کا ارادہ ہو جاتا ہے، اس کی خوشی پروردگار کی خوشی ہو جاتی ہے۔ کہا اگر تم نے اپنی زندگی میں حسین کو راضی کر لیا تو سمجھ جانا کہ تمہارا پروردگار بھی تم سے راضی ہے۔ لیکن عزیزوں، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے حسین نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ کربلا میں جتنی بھی قربانیاں پیش کی گئیں، ایک قربانی قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے، لیکن حسین نے 72 قربانیاں پیش کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ کل 40 کا دن گزرا ہے۔ 40 کا دن وہ دن ہے کہ بعض روایات کے مطابق حسین کی بہن کربلا پہنچی ہے، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری اسی دن وہ بھی کربلا پہنچے۔ جناب جابر نابینا ہیں اور اپنے ساتھ جناب عطیہ کو لے کے جاتے ہیں۔ جناب عطیہ جناب جابر فرات میں جا کے غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد قبر حسین کے اوپر زیارت کے لیے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرا دیتے ہیں، اور جملہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو اے ابا عبداللہ آپ کے اوپر، اور تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں حسین کیا جابر کا جواب نہ دو گے؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ارے وہ جسم کیسے جواب دے سکتا ہے کہ جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہو۔ ابھی جناب جابر قبر حسین پہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آتی ہے کاروان کی، اور جناب عطیہ سے کہتے ہیں عطیہ ذرا دیکھو تو کون ادھر آ رہا ہے۔ عطیہ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں جابر سید سجاد اور جناب زینب حسین کی زیارت کی آ رہے ہیں۔ جناب جابر قبر چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں۔ عزاداروں تصور کیجئے کہ عاشور کے بعد آج بہن اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آئی ہے۔ ہاں عزاداروں، شام غریبہ کے آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جب شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے لاشے کے اوپر پہنچتی ہیں تو جیسے ہی لاشے کو دیکھتی ہیں جملہ کہتی ہیں اَأَنْتَ أَخِي، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ ارے وہ زینب جو کبھی حسین سے جدا نہ ہوئی ہو، وہ زینب حسین کے ساتھ رہی ہو، آج حسین کے اوپر کیا گزر گئی کہ زینب حسین کو پہچان نہیں پا رہی ہے۔ آزاداروں، یہ شام غریبہ کا منظر یاد رکھیے کہ شام غریبہ میں حسین کا لاشا اس طرح سے ہو چکا تھا کہ زینب حسین کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ شاید آج 40 کے دن جب زینب شام سے واپس آئی ہے
تو ایک مرتبہ زینب نے آواز دی ہوگی، بھیا حسین جب زینب کربلا سے جا رہی تھی تو تمہارے لاشے کو پہچان نہیں پائی تھی، آج آؤ زینب کو دیکھو، اگر تم زندہ ہوتے تو تم زینب کو پہچان نہ پاتے۔ اتنے مصائب کے بعد آج زینب واپس آئی ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، اب زینب کو پہچاننا مشکل ہے۔ ہاں زادارو، جناب زینب قبر حسین سے کچھ دوری کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، بھیا ارے زینب زیارت کو آئی ہے، لیکن کس طرح سے زینب تمہاری قبر کے قریب آئے، کیونکہ زینب بہت شرمندہ ہے۔ ارے چلتے وقت جو آپ نے امانت زینب کے حوالے کی تھی، مولا نے جو امانت جناب زینب کے حوالے کی تھی، زینب سکینہ کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں بھیا، ارے وہ امانت میں زندان شام میں چھوڑ کر آئی ہوں، میں کس طرح سے تمہاری قبر پر آؤں، کس طرح سے میں عباس کو جواب دوں؟ بھیا عباس، سکینہ زندان شام میں رہ گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ بار الہ یہ جو بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو جلد از جلد ختم فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرما۔ بار الہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ عزاداری سید الشہداء محبت اہل بیت تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ کربلا میں جب آئی وہ بیویاں، سادات کربلا، سادات کربلا، ہر بیوی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا، سادات کربلا، سادات کربلا، جہل کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں، سادات کربلا، سادات کربلا، زینب نے اس زمین کو سونگھا تو یہ کہا، سجاد کچھ سنا، سجاد
سناؤ مقتل ہے یہ حسین کا اماں کی ہے صدا سادات کربلا سادات کربلا چہل کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا عابد تڑپ کے بولے پھوپھی آپ پر فدا سچ آپ نے کہا سچ آپ نے کہا بابا شہید ہوں گے یہی ہے وہی جگہ سادات کربلا سادات کربلا چہل کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا کچھ بیبیاں یہاں ہیں کچھ بیبیاں وہاں کرتی ہوئی فغاں کرتی ہوئی فغاں بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا چہل کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نوح گئے دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میری سادات کربلا سادات کربلا چہل کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا قربان تجھ پہ میرے ماں جائے بے وطن مجبور تھی بہن مجبور تھی بہن اور زندہ میں مجھ سے تیری امانت ہوئی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہل کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندہ سے مر گئی تربات وہیں بنی تربات وہیں بنی او بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہل کو
بے زبان ماں ڈھونڈے اب کہاں، ماں ڈھونڈے اب کہاں، بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر کربلا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہرے تم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں، سادات کربلا، سادات کربلا، ایک بی بی دشت خونی میں جاتی تھی نہر پر، کہتی چشم تر، کہتی چشم تر، عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہرے تم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں، سادات کربلا، سادات کربلا، روتے ہیں خاص و عام تیرا سن کے یہ کلام، اے شاہ کے غلام، اے شاہ کے غلام، نوحہ تیرا انیس ہے مقبول بارگاہ، سادات کربلا، سادات کربلا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھ کو بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھ کو بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میرے سر سے مانگا جو ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے درد سے ظالم نے، ان کو بے درد سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے
अब था पे करती है गुजारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा। नोके पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, नोके पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा असगर तो मुझे जासे, मेरा असगर तो मुझे जासे भी प्यारा बाबा, मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा। साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, चूर जख्मों से बदन मेरा, चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। अब्बास हाय अब्बास, अब्बास अब्बास हाय अब्बास, हाय अब्बास आले मेरा का और जिंदान का ले बहन के हुई तुम आया गाजी, जबरी का सर से छीनी मैं सदा देती रही तुम आया गाजी, जबरी दास से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी, आ गई शाम अलम लुट गए अहले हरम, रेत पर जलती हुई हो गया ठंडालम, पुलसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबाली तू नाया गाजी, सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी, जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी, धूप में तू था शजर तुझसे आबाद था घर, है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर, ऐ अलमदार वफा उस बहन को बाखुदा तुझसे दारस की बड़ी तू नाया गाजी, जबरेदा सर से छीनी मैं सदा देती
دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم بے ہسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سانچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر کوفی شاہ کا سر آئے خیموں میں شکی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم سائر شہداء کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على